اب اس میں دوسری بات، میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری نے پہلے تو اپنے والد صاحب کے اوپر اٹیک کیا، آصف زرداری کے اوپر، اور اب وہ اتحادیوں سے لڑ پڑے ہیں، اور اس کے اوپر سارے جو سیاسی لیڈر ہیں وہ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ بلاول صاحب کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کیوں جو ہے وہ اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں۔ ایم کیو ایم نے تو یہ کہا کہ بلاول بھٹو کو زرداری نے ہی لانچ کیا ہے اور وہ سندھ بچانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف جو مریم نواز ہیں سندھ کے دورے پر ہیں، تو انہوں نے وہاں پہ کچھ تحریک انصاف کے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ وہ سابق ایم پی ایز بھی ہیں، سابق ایم این ایز بھی ہیں، اور وہ مسلم لیگ نون میں آنے کو تیار ہیں۔ تو اس میں جو مریم نواز صاحبہ ہیں انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا بھی آپ ویٹ کریں، ان کو نون لیگ اپنے میں شامل کرنے کو تو تیار ہو گئی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ بڑے میاں صاحب جو ہیں وہ آ جائیں۔ تو اس بڑے میاں صاحب کے آنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ پھر آپ شمولیت کا باضابطہ اعلان کریں تاکہ آپ لوگوں کو بھی سیاسی فائدہ ہو اور ہمیں بھی سیاسی فائدہ ہو۔ تو لیکن یہ ہے کہ رابطے ان کے ساتھ ہوئے ہیں۔ تو اس وقت سندھ میں جو پیپلز پارٹی کو بچانا یا پیپلز پارٹی کے لیڈروں کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کو محفوظ رکھنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری نے یہ محاذ کھول دیا۔ اتحادیوں پہ بھی برس پڑے کہ وہ خوف زدہ ہیں، الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، جو ڈر گیا وہ مر گیا، جبکہ دوسری طرف آصف زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ سے بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں جی جو ہو گئی ہے مردم شماری تو اس کے بعد حلقہ بندیاں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں، اور حلقہ بندیوں کے بغیر الیکشن جو ہے وہ کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور جلد از جلد حلقہ بندیاں کر کے جو ہے وہ انتخابات جتنی جلدی ممکن ہو وہ کروا دیں۔ اب یہ دونوں باپ بیٹے کی جو لڑائی ہے، پچھلے دنوں بھی ہم نے کہا تھا کہ ابھی اس کو کیا رنگ دیا جائے، یہ نورا کشتی ہے، ایسے ہی دکھاوے کے لیے ہے، یا پھر اس میں کوئی صداقت ہے، لیکن اس کے دونوں پہلو جو ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ اب جاتے جاتے ایک اور خبر، پچھلے دنوں ایک بڑی شخصیت کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے خبریں چلیں، اس کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بھی بڑا کچھ کہا گیا، اور پھر وہ خاموشی ہو گئی۔ اچھا، توسیع کے حوالے سے، پھر ان کی ٹرانسفر کے حوالے سے کچھ چیزیں چلی، پھر اس کے اوپر بھی کوئی بات جو ہے وہ نہ ہوئی۔ اب یہاں پہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، ان چیزوں کو اوپر لے کر جانا، آگے کرنا، وہ بہت سارے معاملات کو اندازہ کریں کہ آپ کے کس طرف لے کر چلتا ہے، یہ اس کو بھی دیکھا جانا بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا وہاں پہ جو دورہ ہے ایک اہم شخصیت کا، لندن کا، پھر نواز شریف سے ان کی جو ملاقات ہے، اور شہباز شریف بھی وہاں پر موجود ہے، اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ گورنر کامران ٹسوری بھی وہاں پر گئے تھے، انہوں نے بھی وہاں پہ جو ہے وہ ملاقات کی تھی، وہ کافی اچھی خوشگوار ماحول میں ملاقات تھی کہ نون لیگ اور ایم کیو ایم اور جی ڈی اے یہ اور کچھ جے یو آئی فے بھی اب اس میں شامل ہو گئی ہے۔ یہ ایسی جماعتیں ہیں جو کہ اب وہاں پہ ان چیزوں کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسا اتحاد بنائیں۔ اس سے پیپلز پارٹی خوف زدہ ہے، اور اس وجہ سے وہ کوئی اور درفت نہیں چھوڑتے ہیں، اور یہ بلاول والا میں نے آپ کو بتا دیا کہ تاکہ ان سیاسی ایسے اتحادی جو کہ پیپلز پارٹی کے اتحادی تھے، اب وہ پیپلز پارٹی کے اتحادی سے نکل کر وہ اپنا ایک سیاسی جو ہے وہ الائنس بنانا چاہ رہے ہیں عام انتخابات سے پہلے۔ اس کی وجہ سے بلاول صاحب جو ہیں وہ بڑے تپے ہوئے ہیں، غصے میں ہیں، اور وہ اپنے والد کا بھی خیال نہیں کر رہے، حالانکہ والد صاحب کی مرضی کے بغیر بلاول بھٹو زرداری میں اتنی ہمت اور پاور نہیں ہے کہ وہ بیان دے سکیں، لیکن یہ ایک اتحاد جس طرح میں پہلے بھی کہا کہ ایک وہاں پہ بن سکتا ہے کہ جو کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کا جو زور ہے وہ توڑا جا سکے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے وہاں پہ ایسے کرپشن کے کارنامے ہیں، وارداتیں ہیں کہ جب وہ کہانیاں آہستہ آہستہ جب کھل کے سامنے آ رہی تو انسان خود سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ آپ سندھ کی حالت دیکھ لیں، خاص طور پر اندرون سندھ کی حالت دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ وہاں پہ جو بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ وہ پھر کمیشنوں میں کھایا گیا، جس طرح یہ آپ گجرات دیکھ رہے ہیں، گجرانوالہ دیکھ رہے ہیں، منڈی باودی، مونس لائی، پرویز لائی والا کھاتا، اس سے کہیں زیادہ کے معاملات جو ہے وہ وہاں پہ خراب ہیں۔ تو ان چیزوں کو سیدھا کرنے کے لیے انہوں نے دیکھا کہ اب یہ ضروری تو نہیں کہ ہر مرتبہ پیپلز پارٹی ہی جو ہے وہ حکومت میں آئے اور لوگوں کے جناب وہ جو کہا جائے کہ ہم خدمت کریں گے، تو اس کی آڑ لے کر وہاں پہ کچھ اور کارنامے کیے جائیں۔ تو یہ ایک اتحاد اور پھر ملاقاتیں اور یہ دورے جو ہو رہے ہیں، ان کی سب سے بڑی وجہ یہاں پہ استحکام، معاشی استحکام، سیاسی استحکام پاکستان میں آئے، اور اس سلسلے میں ہر جماعت جو ہے اپنا رول ایک جو ہے وہ ادا کر رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔